الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آئسولیشن کے اس ٹائم کو بھی ہم اس کی توفیق اور احسان سے ظاہری دوریوں کو مٹا کر سوشل میڈیا جیسی عظیم نعمت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ایک کلاس کی صورت میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے فیوز و برکات اور انوار و تجلیات سے فیضیاب ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائیں، ہماری توبہ قبول فرمائیں اور اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائیں۔ عزیز دوستو، حدیث پاک جو میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا دیتا ہے۔ تو قرآن سیکھنے کا فہم ہمیں پہلے ہونا چاہیے کہ قرآن سیکھنے سے مراد کیا ہے۔ قرآن کریم سیکھنے سے مراد صرف تلاوت کو سیکھ لینا یا بہترین قرات کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لینا یا اپنی لینگویج میں ترجمہ اور تفسیر سمجھتے ہوئے قرآن کریم کے احکام کو سیکھ لینا، سمجھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ قرآن سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن سیکھتے سیکھتے اپنی زندگی کو قرآن بنا لینا، اپنی فطرت کو قرآن بنا لینا۔ اور جس دن ایک مومن کی فطرت قرآن بن جائے تو اس نے قرآن پڑھنے کا مقصد پورا کر دیا، کیونکہ پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن پڑھنے کا مقصد عبادت نہیں ہے، عبادت مقصود نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو اپنی فطرت میں اتار لینا، اپنی جبلت میں اتار لینا، اپنے اخلاق و کردار کو قرآن بنا لینا۔ تو ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح سے قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں اور قرآن بنتے جائیں، اپنی فطرت میں قرآن کو اتارتے جائیں اور مقصد ہدایت کو پورا کرتے جائیں۔ اس کی مثال میں نے پہلے لیکچر میں بہت قریبی رشتے سے دی تھی کہ قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ میں نے 26 سال الحمدللہ رفاقت کے گزارے ہیں۔ تو ان 26 سال میں انہوں نے چونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد پورا کیا، وہ مقصد ہے ہدایت، اور ہدایت کا مطلب ہے اپنی فطرت کو قرآن بنا لینا، کہ قرآن سچ بولتا ہے تو قرآن سیکھنے والا بھی کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ تو میں نے 26 سال کی رفاقت میں ایک جھوٹ بھی قبلہ سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نہیں سنا۔ قرآن ہمیشہ محبت کا درس دیتا ہے، خلق خدا کے ساتھ جانثاری کا حکم دیتا ہے، خلق خدا کو خوش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو میں نے اتنے سالوں میں ایک لفظ بھی کبھی ان کی زبان سے ایسا نہیں سنا جس سے کسی کا دل دکھا ہو۔ یہ مثال میں دے رہی ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں بہت قریب سے دیکھی۔ تو ہمارا مقصد بھی قرآن پڑھنے کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں اور قرآن ہماری فطرت میں اترتا جائے، ہماری فطرت قرآن بنتی جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم چونکہ
عربک زبان میں ہے، اور ہر زبان دوسری زبان والے کو قرآن سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم یہ کلاس لگاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کریم کو اپنی لینگویج میں سمجھیں تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے لیکچر کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن کریم میں کثیر الاستعمال الفاظ ہیں کچھ جن کو ہم سمجھتے ہیں تاکہ بار بار آئیں، تو ان کا ترجمہ ہمیں ایک ہی بار یاد ہو چکا ہو۔ اور دوسرا حصہ ایک حدیث شریف کا ترجمہ تفسیر پڑھنا، اس کے مضامین کو سمجھنا اور اس کو زبانی یاد کرنا، کیونکہ جس نے 40 احادیث حفظ کر لی زندگی میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کو قیامت کے دن فقہاء کی صف میں شامل کیا جائے گا، فقیہ بنا کر اٹھایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے قیامت کے دن، اور اس کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ اور تیسرا پورشن ہمارا جو ہے وہ ایک چھوٹی سورت کو ترجمہ کے ساتھ حفظ کرنا ہے، اور چوتھا پورشن جو ہے وہ بڑی صورتیں قرآن کریم کی جو ہم نے سلیبس میں لی ہیں ان کا ترجمہ تفسیر اور مضامین کو سمجھنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ پڑھا ہے اس سب پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سجانا، روشن بنانا، منور کرنا۔ تو پہلا پورشن ہم لیتے ہیں آج کے اس لیکچر میں، جس میں ہمارے پاس آج 2 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے خلق، خا لام قاف، نقطے والی قاف۔ خلق، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیدا کیا، یعنی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل کی وزن پر۔ یہ پہلے دن میں نے بتایا تھا کہ فعل، فعل، فعول، اس وزن پر جو بھی صیغہ آئے وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے۔ تو خلق کا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب پہلا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ تو اس کا روٹ جو ہے وہ خلق، خا لام قاف، جس کا مطلب ہے پیدا کرنا، الخلق پیدا کرنا۔ تو اس سے جو مزید الفاظ نکلتے ہیں اور صیغے نکلتے ہیں اور پورے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک ہے خالق۔ خالق، خالق جو ہے یہ فاعل کے وزن پر، اس میں فاعل، اور فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، خالق کائنات۔ اور اس سے دوسرا لفظ نکلتا ہے خلقنا۔ خلقنا، اینڈ پہ نہ ہو تو یہ میں نے کئی بار آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہم۔ تو خلقنا، پیدا کیا ہم نے، یہ فعل ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ ہوگا کہ ہم نے پیدا کیا۔ اور تیسرا لفظ ہے خلقکم۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، یعنی اللہ نے پیدا کیا تمہیں۔ خلق یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، اور کم یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن اس کو مذکر و مؤنث دونوں جب جمع ہو تو دونوں کے لیے اکٹھے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور واحد کے لیے جب ہم کسی واحد شخص کے لیے کم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ادب کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو وہ ادب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔
تو خلقکم پیدا کیا تمہیں. اسی طرح اگر خلقہم ہو، ہم کی ضمیر کل آپ نے پڑھی تھی، اس کا مطلب ہے وہ، یعنی انہیں پیدا کیا انہیں. تو خلق کے مطلب ہے پیدا کرنا، اور خلق فعل ماضی ہے، اس نے پیدا کیا. خالق فاعل کے وزن پر آتا ہے، تو فاعل پیدا کرنے والا. اور اسی کو جب ہم مخلوق میں بدلتے ہیں، مخلوق کا صیغہ لاتے ہیں مفعول کے وزن پر، تو مفعول ہوتا ہے جس کو پیدا کیا جائے. تو جس کو پیدا کیا جائے وہ مخلوق ہے. اس لیے جو کچھ بھی اللہ پاک نے پیدا کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. اللہ کو کہتے ہیں خالق، اور جس کو پیدا کیا اس کو کہتے ہیں مخلوق. تو یہ لفظ بحمد اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور یہ قرآن کریم میں 184 ٹائمز آتا ہے، 184 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے اپنی مختلف صورتوں میں. اور زیادہ صورتیں جو آتی ہیں وہ جو آپ کو یہ بتا دی، خلق، خالقن، خلقنا، خلقکم. تو اس روٹ کے ساتھ جہاں بھی یہ آئے گا کسی بھی صیغہ کی صورت میں، تو اس کا بیسک معنی پیدا کرنا ہی ہوگا. اور دوسرا آج کا لفظ ہے ہمارا من. من جیسے کل ہم نے اعلیٰ پڑھا تھا، اعلیٰ حرف ہے، حرف جر ہے. حرف جر اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کے آخر میں زیر کر دیتا ہے، جر زیر کو کہتے ہیں. تو جو بعد میں آنے والے اسم کے آخر میں زیر کر دے اس کو حرف جر کہتے ہیں. تو حروف جارہ جو ہے وہ 17 ہیں، ان میں سے ایک اعلیٰ آپ نے کل پڑھا ہے اور دوسرا ہے من. من کا مطلب ہے سے، اور یہ 3226 مرتبہ 3226 مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے. تو ایک بار یاد ہو گیا تو 3226 الفاظ کا معنی آپ کو ایک ہی وقت میں یاد ہو گیا. اب اس من کو بھی جیسے اعلیٰ کو ضمیروں کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح من کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ جڑے گا تو اس کا معنی جو ہے وہ پورا واضح ہوگا اور اس کی کوئی اہمیت ہوگی. یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تنہا اس حرف کی. تو من ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، من ہم. ہم یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی وہ سب مرد یا وہ سب لوگ. تو من کے معنی ہے سے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان سب میں سے. اب من جو ہے یہ یعنی بعض، جب یہ بعض کے معنی میں آتا ہے کہ جیسے ایک گروہ ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے، جیسے ہم پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کہ بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ منافقین کا جو ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں. اور اس من کے معنی سے بھی ہوتا ہے، جیسے من البیت الی المدرسۃ، گھر سے مدرسہ تک. تو یہ من کے معنی سے بھی ہوتے ہیں، من کے معنی بعض بھی ہوتے ہیں، اور بھی معنی ہے. منہم ان میں سے، منکم کم کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر تم سب کے لیے. منکم تم میں سے، منہا ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، یعنی ایک اور مؤنث ہو اور غائب ہو، یعنی اس میں سے. جیسے قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. کہ اسی زمین، ہا کی ضمیر جو ہے وہ زمین کی طرف ہے، زمین مؤنث ہوتی ہے الارض. تو منہا خلقناکم، اس میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا.
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. یعنی مرنے کے بعد جگہ وہی ملتی ہے انسان کو جہاں سے اس کی مٹی لگی ہوتی ہے، جہاں سے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھائیں گے. تو منہا اس میں سے، تو یہ لفظ بھی اپنی مختلف صورتوں میں، یعنی صورت تو اس کی من ایک ہی ہے اور مختلف حالتوں میں یہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، اور 3226 مرتبہ. یہ بھی انشاءاللہ امید ہے یاد رہے گا، یہ دونوں الفاظ خلق اور من. اور دوسرا پورشن ہمارا حدیث پاک نمبر 4 ہمارے سلیبس میں سے، حدیث نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک. عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. سبحان اللہ. عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال، آپ فرماتے ہیں، سمعت، یہ صیغہ آپ نے کل بھی پڑھا تھا، سمع سے، سمع کے معنی سننا، اور سمعت واحد متکلم کا صیغہ. میں نے سنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یقول، یہ فرماتے ہوئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. من یرید اللہ، من جو شخص، یرید چاہتا ہے، اللہ تعالی، بہی اس کے ساتھ، خیرن بلائی، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک کے ارادے میں یہ بات آتی ہے، اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں کہ فلاں شخص کو میں بھلائی عطا کروں. سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے کرم سے ان میں شامل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے، کہ جو اللہ کے ارادے میں آئیں کہ اللہ پاک ان کو بھلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو حضور فرماتے یفقہ، یفقہ تو اس کو سمجھ عطا کر دیتا ہے، ہو اس کو، فی الدین، دین کے معاملات میں، یعنی اس کو دین کے معاملات کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اہتمام کر دیتا ہے کہ یہ دین کو سمجھے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. جس کی بھلائی کا اللہ پاک ارادہ فرما لے، تو پھر اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ارادے میں ہم آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کے لیے چن لے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا جاتا ہے. اللہ رب العزت عطا کرتا جاتا ہے، اور اللہ کی عطاؤں کو میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو اس حدیث پاک کا معنی ہم نے سمجھ لیا، اور اس کی عظمت سمجھ لی کہ علم دین حاصل کرنے کی عظمت کیا ہے، کہ علم دین حاصل کرنے کی طرف اس وقت تک کوئی اللہ کا بندہ نہیں آتا جب تک وہ اللہ کے ارادے میں نہیں آتا. تو اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کام ہے کہ جتنا بھی ٹائم ہمیں ملے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو ہم اس کو اویل کریں. اور آج کل تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے.
اب اس حدیث پاک کے مضامین جو ہیں، نمبر 1، دین کی سمجھ بوجھ انعامات الہیہ میں سے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے دین کی سمجھ حاصل ہو جانا، اور اس کی ہم مثالیں لاکھوں دیکھ سکتے ہیں اس کائنات میں، کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کو سب سے پہلے دین کی سمجھ ملی، اور ان کی زندگیاں، ان کی فطرت دین بن گئی، اور پھر جب وہ دنیا میں رہے یا دنیا سے گئے تو اللہ کا وعدہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ وہ دنیا میں بیٹھے ہیں یا قبر میں ہیں، ہر صورت ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا موسلادھار بارشوں کی طرح نزول ہے، اللہ کی نعمتوں کا نزول ہے۔ اور دوسرا مضمون اس حدیث پاک سے جو میں سمجھ آیا، سبحان اللہ، کہ ساری کائنات میں نعمتیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقسیم ہوتی ہیں۔ ساری کائنات میں جتنی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہیں۔ اگرچہ بعض کلمہ گو مسلمان بھی اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے پاس اختیار نہیں، کچھ نہیں دے سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ وہ حدیث پڑھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم الحمد سے لے کے والناس تک گواہیاں پیش کر رہا ہے ہر مقام پر کہ دینے والا خدا ہے، تقسیم فرمانے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا۔ تو رحمت خدا کی ہے اور سارے جہانوں میں ہر لمحہ بٹتی ہے، سارے جہانوں میں ہر لمحہ بٹتی ہے، اور وہ رحمت کون سی ہے؟ کسی اور کا نام اللہ پاک نے رحمت للعالمین نہیں رکھا، بڑی رحمت اللہ پاک کی کائنات میں، لیکن کس کا رکھا کہ ساری کائنات میں اللہ کی رحمت جو ہر لمحہ بٹتی رہتی ہے، وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا در ہے، حضور کی بارگاہ ہے، گنبد خضرا شریف کے سائے ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، جہاں سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بٹتی رہتی ہیں۔ اور یہ حدیث پاک اس پر ایک پختہ دلیل ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ اور اس پر ایک اور بھی عرض کر دوں، قرآن کریم کی ہی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطاؤں کے خزانے عطا فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب، بخشنا بھی میرا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا بھی میرا کام ہے، لیکن کس طریقے سے؟ فرمایا لو انہم اذ ظلموا انفسہم، کہ ان کو پیغام دے دیجیے اپنی امت کے تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور مومنوں کو کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو کہیں اور نہ جائیں، کعبہ بھی موجود ہے، صفا مروہ بھی موجود ہے، اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، اللہ کے گھر موجود ہیں، مگر کہاں آئیں کہ جاؤکا، آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی خدمت میں آ جائیں، آپ کے در پہ آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جائیں، آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں، اور یہاں آ کر کیا کریں کہ یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، یہ گواہی دیں کہ یا اللہ ہم در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھے ہیں، پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں معاف کر دے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، لیکن محبوب اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک تو ان کی حاضری نہیں لگوا دیتا، تو یہ گواہی نہیں دے دیتا
کہ یا اللہ یہ میرے امتی، یہ گناہ گار میرے پاس آئے ہیں بخشش لینے کے لیے، تو میں سفارش کرتا ہوں کہ تو ان کو بخش دے۔ فاستغفر لهم الرسول، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ساتھ، کیا بندے فقط تیرے معافی مانگنے سے، اگرچہ تو مدینہ کی سرزمین پر آ جائے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ جائے، حضور کے قدم میں بیٹھ جائے اور معافی مانگنا شروع کر دے، کہہ دے کہ مولا میں یہاں آ گیا ہوں، تو نے بلایا، لیکن اس وقت تک میں نہیں بخشتا گناہوں کو جب تک میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تیری شفاعت کے لیے اور تیری سفارش کے لیے رحمت کے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور میری بارگاہ میں دعا نہیں فرماتے۔ فاستغفر لهم الرسول، واضح اللہ کا ارشاد ہے، اس وقت بخشتا ہوں جب میرا نبی بھی اے گناہ گارو تمہاری سفارش کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے۔ تو یہ شفاعت کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی بخشش کی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہی تو وہ خیرات ہے جو مصطفیٰ بانٹتے ہیں، یہی تو وہ خیرات ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو اس حدیث پاک سے جو ہمیں اہم مضمون ملا وہ کیا ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کی نعمتیں بانٹتے اور ان نعمتوں میں علم بھی ہے، بخششیں بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب بھی ہے۔ بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کھاتے ہیں سبھی ان کا، پیتے ہیں سبھی ان کا، کہ ہم تو جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت ہے جب تک در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکڑے ملتے رہے۔ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ حسنین کریمین علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے صدقے سے ہمیں در مصطفیٰ کے ٹکڑوں سے ہمیشہ ہماری جولیاں بھرے رکھیں، اس در سے ہمیں خیرات ملتی رہے، ایمان کی خیرات ملتی رہے، اور سب کچھ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہاں تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت اس کائنات کی ایمان ہے۔ اور ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے، کامل ایمان، تو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک مسلک کا بندہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ حتی من نفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، سیدہ فاطمہ کے بابا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، والدین سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، ساری کائنات کے رشتوں سے زیادہ نہ ہو جائے، حتیٰ من نفس، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو جائے، تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پھر ایمان کہاں سے ملا؟ ایمان کعبے سے نہیں ملتا، ایمان کہیں اور سے نہیں ملتا، ایمان تمہاری نمازوں سے نہیں ملتا، تہجدوں سے نہیں ملتا، بلکہ تہجدیں تو خود ایمان سے بنتی ہے۔ جس کا ایمان ہے اسی کی تہجد قبول ہے، جس کا ایمان ہے اسی کے روزے قبول ہے، جس کا ایمان ہے اسی کے طواف قبول ہے اور حج قبول ہے۔ تو ایمان ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، حضور کی محبت سے ملتا ہے۔ جتنی محبت حضور علیہ السلام کی زیادہ ہوگی اتنا ایمان ہمارا بلند ہوگا، اور اس کی مثال ہم 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر صحابی کا ایمان دوسرے سے مختلف ہے، کوئی ایمان میں بلند ہے، کوئی اس سے بھی بلند ہے، کوئی اس سے بھی بلند ہے، کوئی بلند ہوتے ہوتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایمان کی بلندی کس بنیاد پر ہے؟ نمازوں پر نہیں، روزوں پر نہیں،
تہجد گزاری پر نہیں، یہ ایمان کی بلندی اس کا معیار ہے تو فقط اور فقط عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر قربان ہونے میں ہے۔ تو جتنا کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ قربان ہوا اتنا ہی اس کا ایمان بلند ہوتا گیا۔ تو یہ مضمون ہر مومن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، حتیٰ کہ ہم تو کہیں گے کہ رحمان ملا ان کے صدقے۔ جب تک حضور نہیں ملے تھے تو رحمان بھی ہم سے پوشیدہ تھا، رحمان بھی ہمیں ملا، رحمان نے اپنا رحمان ہونا ہمیں دکھایا تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے دکھایا کہ دیکھو جس کا پیدا کیا ہوا رحمت للعالمین ہے وہ کتنا بڑا رحمان ہے۔ تو سب کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملتا ہے، اس لیے وہی کامیاب و کامران ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ جس کے ہاتھ میں دامن ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور کے اہل بیت کا اور حضور کے آل پاک کا، اور وہ محروم ہے نعوذ باللہ ہر مقام پر کہ جو مصطفیٰ سے دور ہے، نعوذ باللہ۔ اور نافرمانوں کا تو ہمیشہ یہ شیوہ رہا کہ وہ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے رہے۔ یہ سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے وہ سوچتا ہے میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، تو پھر نعوذ باللہ نبی کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن جن کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب اس حدیث شریف کو ہم پڑھ لیتے ہیں دہرا کر تاکہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے اور ہم بھی ان لوگوں کی صف میں آ جائیں کہ جن کے حق میں حضور گواہی دیں گے اور جن کی شفاعت فرمائیں گے۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من یرد اللہ خیرا من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چاروں حدیث مبارکہ جو اب تک یاد ہو چکی ہیں ان کو بار بار پڑھیں بھی سارا دن جب فارغ ٹائم ہو، بہت فارغ ٹائم ہے آج کل، اور ایک دوسرے کو سنائیں تاکہ یہ ازبر ہو جائیں اور پھر بھولیں نہیں۔ تیسرا پورشن ہمارا سورۃ المعون، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ المعون ہے۔ معون کا مطلب ہوتا ہے عام استعمال کی چیزیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں چونکہ ذکر ہے اس لفظ کا کہ بربادی نمازیوں کے لیے ہے کہ جو نمازوں کا دکھلاوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو عام استعمال کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے، بخیلوں کنجوسوں کے بارے میں۔ تو اسی لفظ پر اس سورت کا نام المعون رکھا گیا۔ اچھا، یہ جو سلیبس آپ کے پاس پہنچا ہے اس میں جو چھوٹی صورتیں ہم پڑھتے ہیں
ان کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشنز ہیں وہ ساری نوٹ ہیں، ان کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ سورت کا نام المعون ہے، اس میں الفاظ 25 ہیں، سورت کا نمبر 107 ہے، اس کی آیات 7 ہیں، اس میں حروف 125 ہیں، اس کا دور نزول مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں رکوع 1 ہے اور اس میں سجدہ کوئی نہیں ہے، پارہ نمبر ہے 30۔ یہ ساری معلومات بھی ہر صورت کے بارے میں دی ہوئی ہے، تو ان کو یاد رکھنا بھی کوشش کریں گی، ساری یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آ کی معنی کیا، یہ پہلے بھی بار بار بتایا جا چکا ہے کہ آج جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہے کیا۔ رأیت تم نے دیکھا، الذی جو، یکذب جھٹلاتا ہے، یہ فعل مضارع پہلا صیغہ، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین، بی کے معنی کو، الدین کے معنی دین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس ذالک وہ شخص، الذی جو، یدعو دھکے دیتا ہے، وہ دھکے دیتا ہے، یہ بھی فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، الیتیمہ یتیم کو، جو، اور وہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا اور نہیں، یحض ترغیب دیتا، ابارتا، جوش دلاتا، علی پر، طعام، طعام عربی میں کھانے کو کہتے ہیں اور اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور وہ شخص، اس کی دوسری نشانی کیا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ پہلی نشانی ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور دوسری نشانی کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ فویل للمصلین، فا پس ویل بربادی ہے، تباہی ہے، لی لامزر لی، یہ بھی حرف جر ہے، اس کا مطلب ہے کے لیے، المصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہاں یہ غور کریں کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے نہیں کہا، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین جو لوگ، ہم وہ، عن سے، صلاتہم اپنی نمازوں سے، جو اپنی نماز سے، ساہون غافل ہیں، جو اپنی نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ الذین جو، ہم وہ، یراؤون فقط دکھلاوا کرتے ہیں، وہ دکھلاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اور یمنعون اور منع کرتے ہیں، الماعون عام استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، کوئی ان سے مانگ لے تو۔ یعنی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو محض
اللہ تعالیٰ کے حقوق یاد رکھتے ہیں اور حقوق العباد کو بھول بیٹھتے ہیں. وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں، نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی تو بجا لاتے ہیں مگر اس کا جو مقصد ہے بندگی کا اس کو بھول جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. یہاں تک کہ وہ عام برتنے کی چیزیں، عام استعمال کی چیزیں بھی کسی کو مانگنے پر نہیں دیتے، اتنی کنجوسی کرتے. تو اس میں ہمیں واضح سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ اور دین کو جھٹلانے والے کی نشانی کیا بتائی؟ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ حج نہیں کرتے، وہ نوافل نہیں ادا کرتے، وہ سارا دن تسبیحات نہیں پھیرتے. کیا فرمایا کہ دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ دین کو جھٹلانا نماز چھوڑنا نہیں ہے، دین کو جھٹلانا روزہ چھوڑنا نہیں ہے. دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ اصل دین کیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں کرتے، خلق خدا کے دکھوں میں ان کا مداوع نہیں کرتے، کسی دکھی کو جھڑک دیتے ہیں، کسی دکھی کی مدد نہیں کرتے. تو پھر سمجھ کے آئی کہ دین ہے کیا؟ دین اصل میں خلق خدا کو خوش کرنے کا نام ہے. دین اصل میں خلق خدا کے دکھوں کو دور کرنے کا نام ہے، خلق خدا کو خوش کرنے کا نام ہے، اور خلق خدا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے. جس نے اللہ کی مخلوق کو خوش کر لیا اس نے اللہ کو خوش کر لیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی تکلیف دور ہو، تم اللہ کی مخلوق کی تکلیفوں میں سے کسی کی تکلیف دور کر دو. اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری کوئی حاجت پوری ہو تو تم اللہ کے بندوں میں سے کسی کی حاجت پوری کر دو. جب بندہ خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود خوش ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ معاملات کا سلسلہ عبادات کے سلسلے سے افضل ہے. عبادت بندہ صرف اپنے لیے کرتا ہے، اور معاملات میں وہ خلق خدا کے ساتھ اپنا بہترین تعلق جوڑتا ہے، اپنے اخلاق عالیہ کے ساتھ خلق خدا کو خوش کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس پر حدیث قدسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ پوچھے گا مولا تو ان باتوں سے پاک ہے، میں کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے کھلاتا، فلاں بندہ پیاسا تھا اس کو پانی پلاتا تو مجھے پلاتا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا اس کی عیادت کرتا تو میری عیادت کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش ہوتا ہے. تو کب خوش ہوتا ہے؟ جب اللہ کے کسی بندے کو ہم خوش کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو خوش کرتے ہیں. اور ساری زندگی کی گناہگار اور طائفہ عورت کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں اور اپنی دوستی کا پیغام بھی بھیجتے ہیں جب وہ مخلوق خدا میں سے ایک جانور کے بچے کو دھوپ میں تڑپتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کو اٹھا کے چھاؤں میں رکھتی ہے، پانی پلاتی ہے اور اس کی زندگی واپس لوٹا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں کہ اس عورت کو بتا دو کہ اس کو میں نے بخش بھی دیا اور اس کو اپنی دوستی میں بھی قبول کر دو. سبحان اللہ. تو جو لوگ صرف نمازوں پہ تو زور دیتے ہیں، تسبیحات پہ تو زور دیتے ہیں، عبادات پہ تو زور دیتے ہیں، محافل پہ تو زور دیتے ہیں، مگر خلق خدا کے حقوق کو بالکل بھول جاتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے جس کا ذکر اللہ پاک نہیں ہے وہ یتیم کا ذکر ہے کہ یتیم کے ساتھ بے رخی کرنے والا کبھی بھی اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی اس کی لاکھوں نمازیں اس کو بخشوا نہیں سکتی جو یتیم کے ساتھ زیادتی کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کا ایک ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ان بالوں کے برابر اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، ان بالوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے. اور پھر کوئی مسکین ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، اس کی وہ مدد کے قابل ہے، مگر ایک نمازی بندہ، حاجی بندہ، روزہ دار بندہ اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ اپنا پیٹ بھرتا رہتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں.
اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اس یتیم اور بے سہارا اور مسکین بندے کا خیال رکھا ہے نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخلق و عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو جب اللہ کے کنبے کا ہم خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا خیال رکھتا ہے. تو سورہ مبارکہ میں ہمیں یہی پیغام دیا گیا. اور پھر آخر میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ بربادی ہے نمازیوں کے لیے، کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر یہ نماز پڑھنا ہے، قائم کرنا نہیں ہے. تو جب یہ اللہ کے بندوں کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کے بندوں کو دکھی بھی کرتے ہیں، ان کو مرنے کے قابل کر دیتے ہیں، عدل و انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، اور کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، تو پھر ان کی نمازیں قائم نہیں ہیں. یہ صرف نام کی نماز پڑھتے اور یہ نمازیں مجھے قبول نہیں ہیں. اور کنجوسی اتنی کرتے ہیں کہ کسی کو عام استعمال کی چیز بھی وہ مانگے سے نہیں دیتے. تو ایسے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. تو پھر افضل جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ خلق خدا کی خدمت ہے اور اپنے اخلاق عالیہ کے ساتھ خلق خدا کو خوش کرنے کا نام ہے. اور جو اس راستے پر چلتے ہوئے خلق خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی بندگی کا اس جہد سے حق ادا کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، تو پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا اس کو مرد خلیق کا نام دے. کہ جیسے قبلہ سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مخلوق کی گواہی کیا تھی. ایک شعر ان کی بیٹی نے ایک نظم لکھی ان پر، جس کا پہلا شعر کہ تیرے خلق کے قلم نے تجھے اے سید، تیرے خلق کے قلم نے تجھے اے سید، خلق کی ہاتھ سے مرد خلیق لکھوایا. اور جب مرد خلیق لکھوایا تو یہ ان کا اخلاق تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عالیہ کے ساتھ راضی کیا. اور آج لاکھوں کی گواہیاں موجود ہیں اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو یہ طلب ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سے. طلب صرف نماز نہیں ہے، نماز مقصود نہیں ہے، روزہ مقصود نہیں ہے. طلب ہے کہ اللہ کی مخلوق کو خوش کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اب اس سورہ مبارکہ کو یاد بھی کرنا ہے، اور یاد کرنے کا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اس کو بار بار پڑھیں. جو چھوٹی صورتیں یاد ہوں ان کو نماز میں بار بار پڑھا جائے. اب ہمارا چوتھا پورشن جو ہے اس لیکچر کا، اس میں سورۃ المؤمنون ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 31، آیت نمبر 30 تک ہم نے پڑھا تھا، 30 تک، اور 31ویں آیت آج ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے، سب سے پہلے مومنین کی صفات ہے، 6 صفات جو انشاءاللہ یاد ہوگی، ان سب کو نافذ بھی ہوگی ان کی زندگی میں. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور پھر ان پر سیلاب کا عذاب، موسلادھار بارش اور سیلاب کے عذاب میں قوم کو غرق کیا گیا، کیونکہ انہوں نے نبی کی نافرمانی بھی کی، نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی بات نہیں مانی. تو جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک بڑی کشتی بنوا کر ان سب کو سوار بھی کروایا اور اپنی رحمت سے بچایا.
اور جنہوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا اگرچہ ان کا بیٹا ہی تھا تو ان سب کو اللہ پاک نے عذاب میں غرق فرمایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر جہان میں کامیابی فقط انہی کو ملتی ہے اس دنیا میں آخرت میں جو اپنے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اور کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھتے۔ ہم نے پڑھا ہے کل بھی کہ ہر قوم جس نے نافرمانی کی، قوم کے سرداروں سے نافرمانی شروع ہوئی، اور ان کے پاس جو دلیل تھی نافرمانی کی، سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنی برتری ہمارے اوپر لانا چاہتا ہے اور ہمیں غلامی میں لینا چاہتا ہے، تو ہم اس کے غلام نہیں بنیں گے۔ تو اسی بنیاد پر پھر ان کو تباہ کیا گیا۔ اور برائی ہمیشہ بڑوں سے شروع ہوتی ہے، بڑے وڈیروں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے تو ان کو ہر صورت بچا لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان جب ہم بات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کشتی میں سوار تھے انہوں نے تو بچنا ہی تھا اللہ کی رحمت سے۔ ایک اس دور میں ایک بوڑھی اماں ایسی تھی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی، مومنہ تھی، کاملہ تھی، ولیہ تھی۔ تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے فرما دیا کہ عذاب آنے والا ہے، سیلاب آئے گا اور سب کو بہا کے لے جائے گا، تو آپ کو میں نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب عذاب آنے لگے تو مجھے اپنے ساتھ لے لیں، لیکن سیلاب آ گیا، عذاب آ گیا، سب کچھ ختم تباہ ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے نہ اس کو ساتھ لیا تھا اور نہ ہی وہ آئی تھی۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ وہ اماں بوڑھی کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جب اس کے ٹھکانے پہ گئے تو اپنی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی، اور اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضور وہ عذاب کب آنا ہے جو آپ نے فرمایا، وہ سیلاب کب آنا ہے جو آپ نے فرمایا تھا؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اماں وہ تو آگے بھی چلا گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ اتنی مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کشتیوں میں سوار کر کے بھی بچاتا ہے اور ان کو اپنی جھونپڑی میں بیٹھے بھی بچاتا ہے۔ جو ساتھ نہیں ہوتے وہ جودی پہاڑ پر بھی چڑھ جائیں تو ان کو بہا کے لے جاتا ہے، ان کو غرق کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی سہارا نہیں۔ آنے کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم پھر انشأنا ہم نے دوبارہ پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین ایک دوسری قوم کو، فارسلنا بس ہم نے بھیجا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم یہ دیکھیں لفظ وہی آ گیا جو آج آپ نے پڑھا، منہم من میں سے، ہم وہ یعنی انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی شکل بشر میں، لباس بشر میں، ان اعبدوا اللہ، ان کے اعبدوا اللہ، اعبدو یہ بھی آپ لفظ پڑھ چکے ہیں کہ تم سب عبادت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس نبی نے یہ کہا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود لائق عبادت، غیرہ اللہ کے سوا، افلا تتقون تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی بیسیکلی ہر نبی نے توحید کی طرف دعوت دی۔ وقال الملأ من قومه، وقال اور کہا، الملأ سرداروں نے، من قومه آپ کی قوم میں سے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر تھے، یعنی وہ سردار جو کافر تھے انہوں نے یہ کہا، وکذبوا اور وہ جھٹلاتے تھے، بلقاء الآخرۃ آخرت کی ملاقات، لقاء کی معنی ملاقات، الآخرتی آخرت کی،
ملاقات کو وہ جھٹلاتے تھے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، اور اطرفنا یہ طرف سے ہے، تارافا طرف، اس کے معنی ہوتے ہیں خوشحالی، نعمتوں کی کثرت ملنا، اور ہم نے ان کو بہت خوشحال کیا تھا۔ اطرفنا، ہم نے ان کو بہت خوشحالی عطا کی تھی، ہم ان کو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے ساتھ ہم نے ان کو بہت زیادہ خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا، یعنی کہ وہ وڈیرے تھے اور بہت زیادہ مال و دولت کی کثرت ان کے پاس اللہ کی عطا سے، تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، ما نہیں ھذا یہ الا مگر بشر ہے، مثلکم تمہاری مثل۔ اب دیکھیں ان کا بھی یہی تھا کہ نبی تمہاری مثل ایک بشر ہے، اور ہم سب کو یاد ہے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے یہ بات شیطان نے کی تھی۔ یہ شیطان کا جملہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے شیاطین اس کو دہراتے ہیں کہ نبی کو اپنے جیسے، یہ تو بشر ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو سب کا یہی سب سے پہلے سوال ہوتا تھا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو صرف تمہاری طرح کا بشر ہے۔ یاکلو، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ کھاتا ہے، مما، اسی میں سے جو تاکلون تم کھاتے ہو، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے۔ و یشربو، اور پیتا ہے، مما تشربون، اسی میں سے جو تم پیتے ہو، یعنی تمہارے جیسا ہی کھانا پینا یہ لیتا ہے، تو پھر اس کو ہم کیسے اپنا سردار مان لیں، اپنا نبی مان لیں۔ وَلَئِنْ، اور اگر اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، وَلَئِنْ، اور اگر اطعتم، اطاعت سے، تم اطاعت کرو گے، بشرن، ایک بشر کی، مثلکم جو تمہاری مثل ہے، انکم، بے شک تم، اذا لخاسرون، پھر تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، تم ضرور خسارہ اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے اگر تم اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کرو گے۔ یہ سرداران قوم جو ہیں وہ سب کو یہ سمجھا رہے ہیں اور دلائل کے ساتھ کہ نبی کو ماننا نہیں ہے، نعوذ باللہ من۔ اور یہ قوم عاد یا قوم سمود کا ذکر ہے۔ یعیدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، پھر کہتے یعیدکم، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، اذا، جب، متم، مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی بن جاؤ گے، وعظاما، اور بوسیدہ ہڈیاں بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تو بے شک تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، ہیہات، یہ قیاس سے بھی دور ہے، بعید از قیاس ہے، ہیہات، اور بعید از وقوع ہے یہ بات، لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں، جیسے منکرین شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم باتیں گھڑ گھڑ کے تو عوام کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ نبی کی یہ شان ہے، یہ نہیں ہے، نبی کا یہ مقام ہے، یہ نہیں ہے۔ ارے یہ کیا جانے نبی کی شان کو، نبی کے مقام کو، یہ تو اپنے اولاد کی شان اور مقام نہیں جانتے، اپنا نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ تو شان اور مقام تو وہی بتا سکتا ہے جس نے بنایا ہو۔ ایک عام دنیا کی چھوٹی سی چیز لے لیں، اس کو بھی وہی سمجھا سکتا ہے، اس کی مقام کو بھی اور اس کے میٹیریل کو بھی، اور اس کی جو بھی مقام ہے اس کو وہی سمجھا سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔
جس نے بنایا نہیں وہ کبھی بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کیسے بنی، اس میں کیا کیا مٹیریل لگا اور اس کی عظمت و شان کیا ہے۔ تو یہاں تو مقام بات کس کی ہے؟ بات کسی عام شخص کی بھی نہیں، بات کسی فرشتے کی نہیں، بات ہے اللہ کے نبیوں کی، اور بالخصوص خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ خدا جانے تو مصطفیٰ کو جانے، مصطفیٰ جانے تو خدا کو جانے۔ کون جان سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، یہ نہیں؟ تو یہ ہر قوم کے نافرمانوں کا وتیرہ رہا کہ نبی کی شان کو گھٹانا ہے اور ماننا نہیں ہے۔ اور پھر ان سرداروں نے کیا کہا کہ ان ہی یا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کہ زندگی صرف یہی ہے، ان ہی یا الا حیاتنا، کہ نہیں ہے کوئی بھی زندگی ہماری مگر الدنیا، یہی زندگی ہماری، صرف یہی زندگی ہے، نموتو یہی ہمارا مرنا ہے، ونحیا اور یہی ہمارا جینا ہے، یہی ہمارا مرنا اور یہی ہمارا جینا، وما نحن بمبعوثین اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان کے دلوں میں یہ بات پختہ کر دیتے تھے، جو وڈیرے ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، تو ان کو اپنے پیچھے لگا لیتے۔ پھر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ جب سرداروں پر عذاب آتا تو جو ان کی بات ماننے والے تھے ان پر بھی عذاب آ جاتا۔ پھر جو نبی ان کے پاس آئے تھے، تشریف لائے تھے، ان کی بات بالکل نہیں مانی گئی، اور کہا گیا کہ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، ان ہوا الا نہیں ہے یہ مگر رجل ایک عام شخص ہے، یہ تو صرف ایک عام شخص ہے، افطرا جس نے گھڑا ہے اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹ، جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، افترا باندھا ہے، وما نحن له بالمؤمنین اور نہیں ہے اس پر ایمان لانے والے۔ جب ان لوگوں نے بالکل نبی کی بات نہیں مانی اور دلیل پہ دلیل نکال کر انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، تو پھر نبی کے ہاتھ آخر کار اللہ کے حضور اٹھ گئے، اور نبی نے کہا، قال فرمایا، ربی اے میرے رب، عرض کی اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرما، تو میری مدد فرما، بما کذبونی اس صورتحال میں جب یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تھک گئے نبی، اللہ کی طرف رجوع فرما لیا کہ اللہ تو میری مدد فرما، کیونکہ یہ مجھے جھٹلاتے جا رہے ہیں، بات نہیں مان رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال اما قلیل لیسبحن نادمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ تسلی رکھیں، اما قلیل بس تھوڑی ہی دیر میں، قلیل تھوڑا، لیسبحن یہ ہو جائیں گے ضرور بر ضرور، نادمین شرمندہ، اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہو جائیں گے، بس تھوڑی دیر انتظار کریں، اما قلیل بس تھوڑی دیر انتظار کریں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو، اخذا پکڑنا، پکڑ لیا ہم ان کو، الصیحۃ صیحۃ یہ لفظ جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا ایک زوردار آواز، چیخ، زوردار چیخ، خوفناک آواز، بالحق سچے وعدے کے مطابق، اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچا ہو گیا، اور ایک زوردار
آواز، خوفناک آواز نے ان کو آن پکڑا. فجعلنا پس جعلنا ہم نے بنا دیا ان کو غثاءً خس و خاشاک، ان کو خس و خاشاک بنا دیا. جیسے زمین پر گھاس اگی ہوتی ہے، کبھی وہ سرسبز ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر سرور ملتا ہے، اور کبھی وہ سوکھ کر خس و خاشاک بن کر ٹوٹ پھوٹ کر اڑ جاتی ہے. اس کی نہ زندگی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی دلکشی ہوتی ہے، بلکہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہاں کوئی سبزہ تھا ہی نہیں. تو ان کو خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا. فبعدا للقوم الظالمین، فبعدا بس بہت بربادی ہے، محرومی ہے، رحمت سے دوری ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. ظالم قوم ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہے. اب یہاں پر ہمیں نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر نبی کی امت نے جب نبی کو ستایا، بات نہیں مانی، ظلم کیے، تو نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ان کے حق میں بد دعا کر دی. اللہ تعالیٰ سے فرما دیا کہ ان کی خبر لے لے مولا، یہ میری بات نہیں مانتے. تو پھر ہر قوم پر، ہر نافرمان قوم پر عذاب اترا. عذاب نے اس قوم کو، ساری کی ساری قوم کو جو نافرمان ہوتے تھے، ختم کر کے رکھ دیا، جڑوں سے کھیڑ دیا. قرآن کریم میں بے شمار واقعات ہیں. لیکن رحمت للعالمین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ پاک نے بھیجا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت میں ہر نافرمانی موجود ہے. ہم خود پتہ نہیں کن کن نافرمانی میں پڑے ہیں، مگر اس عذاب سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا ہوا. ابھی یہ تھوڑا سا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ایک غیر مرئی فوج اللہ کی اتری ہوئی ہے، جو نظر آتی نہیں ہے مگر بڑا کام دکھا رہی ہے. یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. حالانکہ یہ ایک جھٹکا ہے، تھوڑی سی وارننگ ہے. تو بڑا عذاب اللہ پاک نے اس سے بچایا ہے. اس امت کے مومنوں کو تو بچانا ہے، کافروں کو بھی بچایا ہے. یہاں پر پھر وہی بات ہوگی کہ ان اللہ یوتی وانا قاسم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا، تو حضور نے کس کس طریقے سے اللہ کی رحمتیں لے لے کر ہمیں عطا فرمائی، ہمیں بانٹی. کس کس طرح سے اللہ کو بنایا ہمیں رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اس امت کو عذاب دے. کیوں نہ دے؟ کیا اس میں نافرمانی نہیں ہوگی؟ ساری نافرمانیاں موجود ہیں، ساری امتوں والی نافرمانیاں موجود ہیں. کیوں عذاب نہیں دوں گا؟ کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رحمت للعالمین والا وجود ان میں موجود ہے. رحمت للعالمین ان میں موجود ہے. تو جہاں آپ جس امت کی نسبت آپ سے ہے، اس امت کو میں کبھی بھی نہ کافروں کو نہ مسلمانوں کو عذاب نہیں دوں گا. تو آج تک اگر ہم عذاب سے بچے ہوئے تو کس کا صدقہ؟ اس رحمتیں بانٹنے والے نبی کا صدقہ، اس رحمتیں بانٹنے والے نبی کی دعاؤں کا صدقہ، اس رحمتیں بانٹنے والے نبی کی لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ. کہ ایک دن سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعوت کی، صحابہ کرام کا لشکر ساتھ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور قدم مبارک گنتے جا رہے ہیں. حضور پوچھتے عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے حضور جتنے قدم اٹھا کے آپ میرے گھر تشریف لے جائیں گے
میں اتنے اونٹ بھر کے اناج کے مال کے اللہ کی راہ میں غریبوں کو بانٹوں گا، اتنی خوشی مناؤں گا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی کہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں کہ میں حضور کو اپنے گھر بلا کے خوشی میں اتنا کچھ تقسیم کر سکوں، لیکن آرزو ہے۔ حضور سے عرض کی حضور میں نے بھی دعوت کرنی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، حضور میں نے بھی دعوت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کرو۔ مصلی پہ بیٹھ گئی، اللہ رب العزت سے التجا کی کہ مولا آج میں نے تیرے محبوب کی دعوت کرنی ہے اور میرے پاس عثمان جتنی دولت نہیں ہے۔ اللہ پاک کیا حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری لاڈلی دیگچیاں دھو کے، دیگچے دھو کے رکھ لو، چولہے پہ چڑھا لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خالی دیگچے چولہے پہ چڑھا دیے، اور جب دعوت کا وقت قریب آیا ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو سارے دیگچے کھانے سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے جنت سے کھانا بھیجا، اور حضور علیہ السلام اپنے ساتھ صحابہ کی جماعت لے کر آئے، کھانا نوش فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور اتنا مزیدار کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا، تو حضور نے فرمایا کہ آج میری فاطمہ نے جو دعوت کی ہے اس دعوت کے لیے کھانا اللہ پاک نے جنت سے بھیجا۔ اور پھر حضرت فاطمہ مصلی پہ بیٹھ گئی، عرض کرنے لگی مولا میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تیرے نبی کی آمد پر خوشی میں خرچ کروں، مولا میں ایک دعا کرتی ہوں کہ تو میرے بابا کی ساری امت کو بخش دے۔ میرے بابا کو سب سے زیادہ فکر اس امت کی بخشش کی ہے، تو میں فاطمہ الزہرا تیری باندی تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ ساتھیوں یہ رحمت تقسیم ہوتی ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رحمت سے انکار کرنے والا کہاں جائے گا آخر؟ اسی رحمت نے تو آج ہمیں آغوش میں لیا ہے، اور یہی رحمت قیامت کے دن ہمیں آغوش میں لے گی، ہمارا کچھ بنے گا۔ اس لیے نبی کا در ہی سب کچھ ہے، نبی کے اہل بیت کا در ہی سب کچھ ہے، اور کچھ نہیں ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری وہ بیٹیاں، ہمارے وہ بیٹے جو اس دور کی غلاظتوں کا شکار ہیں، اس سوشل میڈیا کو برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، گندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں کہ مولا ان بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی اپنی رحمت میں لے لے، ان کے لیے بھی بھلائی کا ارادہ فرما کہ ان کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اور ان کو بھی امام حسن حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں۔ ہمیں جو اولادیں دی ہیں اللہ پاک ان کو ہمیں سجانے اور سیدہ فاطمہ کی باندیاں بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔